سے کر لو، حق مجھ پہ ہے جو بھی وہ ادا ٹھیک سے کر لو۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات پر درود و سلام پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ سیدنا اسماعیل بن علی رحمہ اللہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک محدث کو خواب میں دیکھا، ان کی زیارت ہوئی اور ان سے سوال کیا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ تو انہوں نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بخش دیا۔ سوال کرنے والے نے پوچھا کہ کون سا عمل آپ کا مقبول بارگاہ الہی ہوا، کون سا عمل اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوا کہ آپ کی بخشش ہوئی؟ تو انہوں نے کہا کہ میں جب بھی حدیث پاک لکھتا تھا تو اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام نامی اسم گرامی کے ساتھ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یعنی درود پاک لکھتا تھا، تو اس کی برکت سے میری بخشش ہو گئی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ تعالی ہمیں بھی کثرت کے ساتھ آقا کریم کی ذات بابرکات پر درود و سلام پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ گھریلو مسائل اور ان کا حل، یہ ہمارا سلسلہ ہے اور آج کا موضوع ہے بیوی کا کردار۔ دیکھنا یہ ہے کہ گھریلو مسائل میں بیوی کا کردار ہے یا گھریلو مسائل کے حل میں بیوی کا کردار ہے، نگران شورا بتائیں گے۔ پہلے الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ میں نے کل بھی ایک بات کی وضاحت کی تھی، چاہتا ہوں کہ آج ایک بار پھر وضاحت کر دوں۔ ہمارے سلسلے کا جو جس کو کہتے ہیں موڈ آف پروگرام جس کو کہتے ہیں، وہ رشتوں کی اہمیت اور اس کے فضائل پر مبنی نہیں ہے۔ یعنی اگر ماں کی ذکر ہوگا تو ماں کو گھر میں کردار کیسا ہونا چاہیے، ہمارا سلسلہ یہ ہے۔ یہ نہیں ہے کہ ماں کے فضائل کیا ہیں، وہ یہ ان کو آپ تھوڑا سا الگ کیجیے گا۔ بیوی کی اہمیت یا بیوی کے حقوق وہ کیا ہیں، وہ اپنی جگہ پر ہے، لیکن ایک بیوی کا گھر میں کردار کیا ہونا چاہیے جس سے گھر کے مسائل کا ہم حل نکال سکیں۔ کیونکہ ہمارا جو عنوان ہے وہ گھریلو مسائل کا حل ہے، کہ گھریلو مسائل اور ان کے حل میں ماں بیوی بعض اوقات ان کی وجہ سے مسائل بھی ہیں اور ان کی وجہ سے حل بھی ہے۔ تو یہ مختلف ہوتے ہیں کہ ان کی وجہ سے گھر میں مسائل بھی پیدا ہو سکتے ہیں، ان کی وجہ سے گھر میں حل بھی ہو سکتے ہیں۔ تو ہمارے اس سلسلے کو محض اس نوعیت کے ساتھ دیکھنے کی ہی کوشش کیجیے، کیونکہ پھر یہاں غلط فہمی ہو سکتی ہے کہ کیا ماں کی کوئی اہمیت نہیں ہے یا والد کو کوئی اہمیت نہیں ہے۔ تو ان کی اہمیتوں پر بیان ہم کرتے رہتے ہیں، لیکن ہمارا جو اب کے جو سلسلے ہیں اس کا تھوڑا سا جو انداز ہے وہ مختلف ہے۔ میں کہا یہ غلط فہمی پیدا نہ ہو جائے۔ اس وضاحت کی حاجت کیا ہے ویسے؟ اس وضاحت کی حاجت یہ ہے کہ جیسے کہ اگر ہم جیسے ماں پر بات کر چکے، والد پر بات کر چکے، یا اس کے علاوہ اور باتیں آئیں گی، بیٹی پر بات آئے گی، بیوی پر بات آئے گی، تو ہمارے کو حقوق نہیں ہے۔ تو اصل میں وہ جو حقوق اہمیت قرآن میں، حدیث میں، بزرگان دین کی تعلیمات میں وہ اپنی جگہ مسلم ہے اور بیان ہوتی رہتی ہے، لیکن ہم اس وقت ایک جیسے کہ ایک یوں سمجھیے کہ ایک گھر میں موجود ہیں اور اس گھر کے اندر موجود جو مسائل ہیں ہم ان کو حل کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ ہماری اس وقت، آپ کی بھی یہی پوزیشن ہے، میری بھی یہی پوزیشن ہے، ایسی بات۔ تو یہ ہے۔ تو بیوی کا کردار، تو بیوی کا کردار ظاہر ہے کہ گھر کے اندر اس کی ایک اپنی امپورٹنس تو ہے ہی، اور وہ اس کو سمجھنے کی کوشش امپورٹنس ہے صحیح، اس کی کیونکہ ایک تعداد وہ بھی ہے جو یہ سوچتی ہے کہ مطلب جو اس رشتے کا جسے بولیں جس کے اوپر وہ آتا ہے، اطلاق ہوتا ہے کہ بیوی یہ سمجھتی ہے بات میری تو گھر میں کوئی اہمیت ہی نہیں ہے، یا مجھے تو کوئی پوچھتا ہی نہیں ہے، فیصلے ہو جاتے ہیں، باروں بار ہو جاتے ہیں، بات چیت ہو جاتی ہے، مسائل طے ہو جاتے ہیں، سب کچھ ہو جاتا ہے، مجھے پتہ ہی نہیں ہوتا۔ تو یہ بھی ایک بعض اوقات ذہن میں خیال آتا ہے۔ اصل میں سمجھنے کی بات یہ ہے کہ
اگر کوئی کہتی ہے کہ میرے گھر میں میری کوئی اوقات نہیں ہے، میرے گھر میں کوئی اہمیت نہیں ہے، جی تو وہ کیا اہمیت چاہتی ہے؟ کیا ہو بیٹا؟ ہیں؟ پاپا کا پاس جانا ہے، پکی بات ہے۔ چلو بھائی اس کو حنزلہ رضا حنزلہ رضا بن اویس رضا، نواز مرحبا، صاحب ماشاء اللہ۔ ماشاء اللہ۔ تو اب اس میں ہے یہ کہ وہ اپنی اہمیت اور اپنی اس کے چیز کو کس چیز کو سمجھتی ہے کہ اس سے مشورے کیے جائے تب اس کو پتہ چلے گا اس کی اہمیت ہے، یا اس کو دیکھ کر فیصلے کیے جائیں گے تب پتہ چلے اس کی اہمیت ہے۔ تو اصل میں یہ نہیں ہوتا۔ بعض اوقات بہت سارے کام ایسے ہوتے ہیں کہ جس میں ہر ایک سے ہر ایک بات یا ہر ایک سے مشورہ کیا جائے، یہ ضروری نہیں۔ تو بعض چیزیں ہمارے ڈومین میں نہیں آتی، یعنی ہم مرد ہوتا ہے، اگر عورت کو اسی گھر کے معاملے میں بات کرتے ہو تو شاید بعض مرد کہتے ہوں گے، شوہر کہتے ہوں گے کہ یار یہ میرا میٹر ہے ہی نہیں، آپ کر لو نا۔ تو اسی طرح بعض ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو عورت کے میٹر میں آتی نہیں ہے، بیوی کے میٹر میں آتی نہیں ہے، تو اب وہ اس میں بھی اگر یہ کہے کہ مجھ سے بات چیت کی جائے یا یہی تو بات ہے نا جی، جو چیز جس پر میری رائے نہیں لینی ہے، جس میں مجھے شامل نہیں کرنا، اس میں یہ لیبل لگا دیں بھئی یہ تمہاری ڈومین میں نہیں آتا، لہذا تم سائڈ پہ ہو جاؤ۔ ایسا ہوتا ہے کہ گھر کی بات ہے، گھر گرہستی کا میٹر ہے، یا واقعی وہ کنسرن کرتا ہے، یا دوسری طرف یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ واقعی بیوی اتنی عقل مند یا اتنی سمجھدار اور اتنی سلجھی ہوئی ہے کہ شوہر کو اس بات کا پتہ ہے کہ یار اسے مشورہ کروں گا تو کوئی بہتر مشورہ ملے گا۔ اب وہ مطلب کہ وہ نہیں، اگر اس میں بیچاری میں یہ کوالٹی، اور پھر بھی اگر یہ کہے کہ مجھ سے مشورہ کیوں نہیں کیا گیا، تو میرا تو مشورہ یہی ہے کہ مشورہ نہ کرنے پر ناراض ہونا، جی یہ کوئی مطلب مجھے نہیں لگتا کہ اس کی بھی کوئی بات ہے۔ کیا چھوٹی سی بات ہے، اگر مشورہ نہیں کیا تو یار۔ اللہ اکبر، آپ اس کو چھوٹے سے آپ کہہ رہے ہیں۔ چلیں بہرحال اس پر میں ناظرین سے بھی عرض کروں گا، آپ کالز یا میسیجز بالکل کر سکتے ہیں، آپ کی کالز اور میسیجز انشاءاللہ ان کو ہم نے شامل کرنا ہے۔ میسیجز ویسے ہماری پریورٹی ہے، اللہ کی رحمت سے ترجیح ہے، تو میسیج کر کے آپ اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں، اپنا ایشو بتا سکتے ہیں۔ نگران شورا جو کہہ رہے ہیں اس پر کوئی آپ کاؤنٹر سوال ان سے کرنا چاہیں یا کوئی بات کرنا چاہیں تو بھی آپ ہمیں میسیج بھی کر سکتے ہیں، کال بھی کر سکتے ہیں۔ آپ کی کالز اور میسیجز کو بھی انشاءاللہ ہم سلسلے کا سلمان بھائی میں حصہ حدیث بنائیں گے۔ سناتا ہوں ایک، آپ نہیں یہ اس کو تھوڑا حدیث جواب پہلے دیں۔ سن لیں جی تاکہ بیوی جی جو سن رہی ہیں نا ان کو بھی سامنے بھی ایک بہت اچھی چیز آ جائے گی، ٹھیک۔ ٹھیک ہے؟ تو شاید سوال کی نوعیت بھی تبدیل ہو سکتی ہے۔ میں حدیث انشاءاللہ آپ کو بیان کرتا ہوں کہ حضرت اسماء بنت یزید رضی اللہ تعالی عنہا یہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئی جی اور کہا کہ میں مسلمان عورتوں کی طرف سے بھیجی گئی ہوں، نمائندگی تھی، ماشاءاللہ، جو میں کہتی ہوں وہی سب کہتی ہیں، ٹھیک، اور جو میری رائے ہے وہی سب کی رائے ہے، سبحان اللہ، واہ، کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو مردوں اور عورتوں سب کے لیے بھیجا ہے، ٹھیک، اور ہم سب آپ پر ایمان لائیں سبحان اللہ، اور آپ کی اتباع کی، آپ کی فرما برداری کی، پیروی کی، لیکن ہم عورتیں پردوں میں ملبوس اور گھروں میں محبوس ہیں، یعنی ہم پردے میں ہیں اور گھروں میں ہیں، اور مردوں کو جمعہ، جنازہ، جہاد میں حاضر ہونے کی فضیلت حاصل ہے، واہ، اور جب وہ رائے خدا کے لیے نکلتے ہیں تو ہم ان کے مال کی حفاظت اور ان کی اولاد کی پرورش کرتی ہیں، ٹھیک، تو کیا اے اللہ کے رسول ہم بھی اجر ان کے ساتھ شریک ہوں گی، اجر و ثواب میں ان کے ساتھ شریک ہوں گی؟ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے چہرے مبارک کو صحابہ کرام علیہم رضوان کی طرف پھیر کر، یعنی ان کی طرف توجہ فرمائی، صحابہ کرام کی طرف، وہ فرمایا کیا تم نے کبھی کسی عورت سے اپنے دین کے متعلق اس سے بہتر سوال کرتے ہوئے سنا ہے؟ تعریف فرمائی۔ صحابہ نے عرض کی اللہ کے رسول نہیں۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اے اسماء جاؤ اور ساری عورتوں کو بتا دو کہ تم میں سے کسی
عورت کا اپنے شوہر کی بہتر فرما برداری، اس کی مرضی کی جستجو اور اس کی موافقت، یعنی اس کی موافقت کو کیا آسان اردو میں کہیں گے، اس کو فالو کرے، اس کے ساتھ اس کی ہاں میں اس ہاں کی ملائے۔ اس کی کرنا ان سب فضائل کے برابر ہے جو تم نے مردوں کے لیے ذکر کیے ہیں۔ اللہ اللہ۔ تو حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہ رسول پاک صلی اللہ تعالی وسلم کی بات سے خوش ہو کر اللہ اکبر اور لا الہ الا اللہ پڑھتے ہوئی واپس لوٹ گئی اللہ گھر اللہ۔ میں۔ جہاں دو تین چیز عرض کروں گا، کیا فرماتی ہیں کہ ہم اپنے پردے میں، پردہ اپنے لباس اپنے گھر میں، گھر میں محبوس۔ ہاں جی، ٹھیک ہے، چادر و چار دیواری آ گئی، مرحبا، ٹھیک ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت یہ کیا کہتی ہے کہ میں نمائندگی، مطلب نمائندہ بن کر آئی تھی، ٹھیک ہے۔ ٹھیک۔ اور سوال یہ نہیں تھا کہ دوسری قسم کا سوال، ماشاءاللہ اس قسم کا تھا کہ مرد اسی طرح گھر کے باہر رہ کر اتنی نیکیاں کر لیتے ہیں، ہمارے لیے اجر و ثواب کا کیا معاملہ ہے۔ تو سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کے سوال کو کس قدر پسند فرمایا، اور صحابہ کرام علیہم رضوان میں ان کے سوال کی تعریف فرمائی، اور اس کے بعد آپ نے ان سے کیا ارشاد فرمایا، ان سے آپ نے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان سے کیا ارشاد فرمایا کہ تم عورتوں کو جا کر یہ بتا دو کہ شوہر کی فرما برداری، اس کی مرضی کی جستجو اور اس کی موافقت کرنا ان سب فضائل کے برابر ہے جو تم نے مردوں کے لیے ذکر کیے ہیں۔ اور اس پر وہ خوش ہو گئی، اور خوشی کی وجہ سے اللہ اکبر لا الہ الا اللہ کہنے لگی اور وہاں سے واپس لوٹ گئی۔ دیکھیں یہ تین چار چیزیں ہر بیوی کے پیش نظر ہونا بہت ضروری ہے، کہ اسے مطلب مرد کا یہ ہوتا ہے کہ مرد جب اس شوہر اسے دیکھے تو وہ اس کو خوش کر دے۔ اگر بیوی کا گھر میں یہ کردار ہے جو میں نے بیان کیا ابھی آپ کے، اور حدیث کو سامنے رکھ کر جو میں آپ سے عرض کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، اگر بیوی کا یہ گھر میں کردار ہے ایز اے بیوی، کیونکہ بیوی ایک ہی وقت کے اندر بسا اوقات بہو بھی ہوتی ہے، ابھی ماں نہیں بنی ہے، ابھی اگر وہ ماں نہیں بنی، اس لیے میں ماں کے کردار کو نہیں لے رہا، وہ ہم کل لے چکے ہیں، ٹھیک ہے۔ لیکن بیوی ایک ہی وقت میں بیوی بھی ہے، عورت ایک وقت میں بیوی بھی ہے اور بہو بھی ہے، ٹھیک۔ تو اس سے وہ بڑی امپورٹنٹ سیٹ ہے آپ کی، بہت زبردست سیٹ ہے، امپورٹنٹ بھی ہے، زبردست بھی ہے، اور اس میں آپ کو بہت بہتر اور پازیٹیو کردار ادا کرنا پڑے گھر کے اندر، یہ ہے۔ ٹھیک ہے، میسیجز شامل کرتے ہیں، کالز بھی ہیں لیکن میسیجز ہماری پریورٹی ہے۔ پہلا سوال جو میسیج کے ذریعے میں آپ سے کرنے جا رہا ہوں، اس کا لب لباب یہ ہے کہ میں اپنے گھر میں کیا کردار ادا کروں جبکہ میرا شوہر جو ہے وہ اسلام کے خلاف چلتا ہے، نہ نماز پڑھتا ہے نہ روزہ رکھتا ہے، پردہ کروں تو پردے سے منع کرتا ہے، گھر میں مزدور آ رہے ہیں کام کاج کر رہے ہیں تو اس میں بھی میرے شوہر کا یہی ہوتا ہے کہ تم ہی ان سے بات چیت کر لو، لینا دینا جو بھی کرنا ہے یہ کر لو، آپ بتائیں میں کیا کروں؟ دیکھیں یہاں آزمائش ہے آپ کے لیے، ان کے لیے آزمائش ہے۔ آپ جب سوال پڑھ رہے تھے نا تو مجھے ایک واقعہ یاد آیا جو کئی صفحوں پر ہے، مگر میں اس کا اگر خلاصہ عرض کروں تو یہ ہے کہ ایک مرد جو شرابی تھا، انتہائی لاپرواہ قسم کا آدمی تھا، اور گھر میں بھی اس کے لیے کوئی اتنی اچھی وہ اس کی پوزیشن نہیں تھی۔ ایک دن اس کا دوست ہی اس کو اٹھا کر گھر لے آیا شراب کے نشے میں، اور اس کی بیوی پردے میں تھی، اور اس نے جو اس کی بیوی کا اپنے شوہر کے ساتھ اس نے اخلاق دیکھا تو اگلے دن اس کے دوست اس کو کہا کہ ارے بے شرم، اتنی با اخلاق عورت جو تجھے ملی ہے تو کس چکر میں پڑ گیا ہے؟ وہ بار بار توبہ کرتا، کہتا اب نہیں کروں گا، بار بار کرتا تھا، بات بری عادتیں ہوتی ہیں نہیں نکلتی، مگر اس کی بیوی کیا کرتی تھی پتہ ہے؟ اس کی بیوی مسلسل اس کے ساتھ حسن اخلاق اور تہجد کے وقت دعا کرتی تھی، یعنی تہجد میں دعا کرتی، تہجد کی نماز ادا کرتی تھی اور اللہ کے حضور دعا کرتی تھی۔ آہستہ آہستہ، یعنی بہت طویل واقعہ ہے، میں بہت شارٹ کر رہا ہوں، آہستہ 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 اس کے شوہر کا دل بدلتا گیا، وہ نیک بن گیا، نمازی بن گیا، یہاں تک کہ نیکی کی دعوت دینے والا بن گیا۔
اب سوچئے عورت کا حسن اخلاق ہے، یعنی عورت کے لیے کہا جاتا ہے کہ یہ بہت کچھ چینجز لا سکتی ہے، تو آپ لا سکتی ہیں. اور بیوی تو شوہر کو بدل دیتی ہے، یعنی کہ بعض اوقات کہہ سکتے ہیں کہ تجربات یہ ہیں کہ شوہر بعض اوقات بیوی میں تبدیلی نہیں لا سکتا، لیکن بیوی شوہر میں تبدیلی لے آتی ہے. تو ایسی صورت میں پھر اب میں ان مردوں سے بات کرتا ہوں جو یہ کام کرتے ہیں. آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ پلمبروں سے تو مستریوں سے تو کاریگروں سے، کیا آپ کی بچوں کی امی، آپ کی بیوی بات کرے گی؟ وہ ان سے ڈیل کرے گی؟ آپ کو کوئی غیرت شرم حیا ہے یا نہیں ہے؟ آپ اپنی عورت کو غیر مردوں کے حوالے کر رہے ہیں یار. بعض اوقات گھر میں کوئی بھی نہ ہو. یعنی مجھے تو اس کا تو بہت احساس ہے، کیونکہ آپ نے جو میسج کیا نا، یہ میں اپنے پچھلے ایک سلسلے میں چلا گیا، اکبر مدنی کو یاد ہوگا کہ باہر بھی ایسا ہی ہوتا ہے کہ بیوی گھر میں اکیلی ہے، مستری آتا ہے، پلمبر آتا ہے، یہ آتا ہے، ٹیوشن پڑھانے وغیرہ وغیرہ کے لیے لوگ آتے ہیں، اور عورت گھر میں اکیلی ہوتی ہے. ایون کہ قاری صاحب، عورت گھر میں اکیلی ہوتی ہے. یہ نہیں ہونا چاہیے، بہت بڑا رسک ہے، یہ بہت بڑا رسک ہے. ہو سکتا ہے بعض صورتوں میں اس کی شریعت اجازت نہ دیتی ہو، اور لیکن رسک تو ہے. مجھے تو مردوں پر حیرت ہے کہ ایسا کیوں کرتے ہیں اپنی عورتوں کو. تو یہ بے پردگی تو آپ کو کرنے کہ شوہر کی اطاعت بہت ضروری ہے، مگر شوہر کی اطاعت وہی ہے جہاں اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی نہیں ہو رہی. مدینہ یہ یاد رکھیے گا. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. میسج ہے ہمارے پاس کہ میں اپنی بیوی سے مذاق کرتا ہوں تو وہ بہت غصہ کرتی ہیں، اور پھر مجھے بھی غصہ آ جاتا ہے اور یوں جھگڑا شروع ہو جاتا ہے. آپ بتائیں کیا کریں؟ میری زوجہ کو بہت جلدی غصہ آتا ہے. تو مذاق نہ کرے. جو بات اس بیچاری کو پسند نہیں ہے نہ کرے. اصل میں مذاق بھی تو پھر آپ کا بھی مذاق ہوتا ہوگا نا، یعنی مذاق ہلکا پھلکا تو ہر ایک کا. اب مثال کے طور پر کوئی آدمی بیٹھ رہا ہے اور میں مذاق کے پیچھے سے کرسی ہٹا دوں، وہ دھاڑ کر کے نیچے گرے، تو اس کو تک لگے گا یار میں تو مذاق کر رہا تھا نا. تو ایسا مطلب کہ مذاق بھی تو کوئی مذاق ہوتا ہے نا. مذاق یاد رکھیے کہ مذاق زیادہ کرنے سے انسان کی خود اہمیت ختم ہو جاتی ہے. اچھا بسا اوقات سر میں درد ہو، طبیعت صحیح نہ ہو، مطلب ایک عورت کا اس کا ایک وہ ہے تو صحیح نا، کہ وہ ویسا تو ہے کہ آپ کا جو جی چاہے گا جب چاہے گا، اس کا نیند پوری نہیں ہوئی، بیچاری کو کوئی تکلیف ہو رہی ہے اور آپ کو مذاق سوجا ہوا ہے، تو ایک بات کرو، بیٹھ کر اس سے بات کرو. یار میرا تو مذاق کرنے کا دل کرتا ہے. اچھا یہ مطلب کب کروں، کیا کروں، کس طرح کا مذاق کروں؟ یہ تو بات کرنے میں کیا حرج ہے؟ ٹھیک ہے جی. انشاءاللہ اس سے اس کا غصہ مطلب وہ کم ہو جائے گا. البتہ اگر کوئی ایسی صورت ہو جائے تو میں عورت کو ضرور یہ مشورہ دیتا ہوں، انشاءاللہ دیتا رہوں گا. شوہر پر غصہ مت کیا کرے، یہ درست نہیں ہے، اس سے یہ آپ کا کام ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے. ابھی پھر میسج، اس کے بعد کال. میسج میں یہ ہے جی، یہ میری گھر والی میری امی کے کام نہیں کرتی، انہیں کوئی اچھا مشورہ دیں. ان کی امی کے کام نہیں کرتی. ہاں جی. دیکھیں اخلاقی طور پر عورت بیوی جو ابھی ایک بہو کے لیے سوال آیا، یہ سمجھے. ہاں جی ٹھیک ہے نا، بالکل. ایک بہو کے لیے سوال. دیکھیں اخلاقی طور پر بہو کا کام ہے، اور ہمارے معاشرتی طور پر یہ ایک طریقہ کار ہے کہ عورت جو ہے نا وہ مطلب بہو گھر کے بھی کچھ کام، جیسے گھر میں کام تو ہوتا ہی ہے نا، تو کھانا پکانا یہ وہ اس ساری چیزیں یہ کرنا چاہیے. اس سے آپ کی گھر گرہستی اچھی رہے گی، اور ظاہر ہے جس کی آپ خدمت کریں گی اس کا بھی دل خوش ہوگا. ثواب کی نیت سے کرے گی تو ثواب ملے گا. پھر دوسری طرف یہ دیکھیں نا کہ شوہر کی اس میں رضا ہے. یعنی میں نے فتاوی رضویہ میں سوتیلی ماں کے حقوق پڑھے کہ سوتیلی ماں کا حق کیا ہے. تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے سوتیلی ماں کے حقوق بیان کیے، اس میں یہ بات بھی شامل کی کہ چونکہ وہ آپ کے ابو کی زوجہ ہے، لہذا اس کے ساتھ آپ کا حسن سلوک آپ کے والد کی دل جوئی کا سبب بنے گا. ٹھیک ہے. اب یہ دیکھے عورت کہ اگر میں ان کی امی کی یا ان کے ابو کی ایک طریقہ کار کے مطابق خدمت کرتی ہوں تو اس سے میرے شوہر کے دل میں خوشی داخل ہوگی، صحیح، اور اس کا انشاءاللہ اس کو ثواب ملے گا. دوسری بات یہ ہے کہ ایسا ہوتا ہے کہ بسا اوقات جو یہ سوال آیا نا سلمان بھائی، یہ کر رہی ہوتی ہے. صحیح. یہ عورت جو ہے نا، یہ بہو یہ خدمت کر رہی ہوتی ہے. کیونکہ میں یہ کہتا ہوں کہ یار جس طرح آپ کو اور ہم سب کو
کبھی نیند آتی ہے، کبھی دل نہیں کرتا، کبھی طبیعت میں بوجھل پن ہوتا ہے، کبھی پکانے کا دل کرے نہ کرے، کبھی صاف صفائی کا دل کرے نہ کرے، کبھی تھکن لگی ہوئی ہے، کبھی بدن میں درد ہو رہا، کبھی بچہ سونے نہیں دے رہا. تو بہت ساری چیزیں ہر انسان کے ساتھ ہے. تو بہو کے ساتھ بھی یہ چیزیں ہو سکتی ہیں. لہٰذا ہو سکتا ہے کہ وہ کرتی ہو مگر ان کے معیار کے مطابق نہ کرتی ہو. تو ایسا نہیں ہوتا، مطلب کہ شوہر جیسے، کیونکہ سوال آدمی نے کیا نا، شوہر نے کیا، وہ بھی تھوڑا سا جسٹیفائی کرے کہ واقعی وہ کچھ بھی نہیں کرتی یا آپ کے گھر والوں کی توقع کے مطابق نہیں کرتی. تو اگر، کیونکہ آپ دیکھیں آفٹر آل، اب یہ تھوڑا سا جو ہے نا میں کسی اور سمت شاید چلا جاؤں گا. آفٹر آل آپ بیوی لائیں، کام والی نہیں لائیں، ملازمہ نہیں لائیں، یہ یاد رکھیے گا. وہ مطلب جس طرح ایک بیٹی گھر کے اندر اپنے ایک پورے اس کے ساتھ انداز اور مزاج کے ساتھ جیتی ہے، اس طرح بہو کو بھی اس طرح جینے کا حق گھر میں حاصل ہے. اگر بہو کو بھی چاہیے، میں نے دوبارہ عرض کر دوں، وہ بھی چاہیے کہ وہ جس گھر میں گئی ہے نا، اس گھر کے ماحول اور انداز اور مزاج کے مطابق ڈھل کر کام کرے گی اور ان میں گل مل جائے گی نا، تو انشاءاللہ یہ راج کرے گی. ماشاءاللہ. آج ویسے جس طریقے سے میں سوال میسیجز کے لے رہا ہوں، ہم کال نہ بھی لیں تو ہمارا سلسلہ پورا ہو سکتا ہے. میں دیکھ رہا ہوں 8:10 ہو چکے ہیں اور میں یہ بھی سوچ رہا ہوں کہ 40 منٹ باقی ہیں اور آج ہمیں زیادہ سارا سٹف جو ہے یہ کلیئر بھی کرنا ہے. انشاءاللہ کال بھی لے رہے ہیں، بعض جواب ہوں گے تو تھوڑے لمبے نہیں بالکل آپ جواب دیں. مختصر سوال کا ظاہر سی بات ہے، پھر اسی حساب سے جواب ہوگا. جی صاحب، آپ سے سوال یہ ہے کہ اگر مرد شوہر گھر کا کوئی فیصلہ کرے یا کوئی فیصلہ لے کاروباری مسئلے کے تحت، گھریلو مسئلے کے تحت، بیوی سے مشورہ کر لے اور بیوی مشورہ دینے کے بعد اگر یہ کہے کہ ایسا ہی کرے یا ایسا ہی ہو، تو کیا صحیح ہے؟ کیونکہ عورت ناقص العقل بھی تو ہے. اب اگر نہیں کرتا ہے تو وہ اپنی چلاتی ہے، اپنا ڈیسیجن لیتا ہے تو کل کو وہی عورت اس پر تنقید کر کے جھگڑے کا، فساد کا ذریعہ پیدا کر دیتی ہے. برائے کرم جواب ارشاد فرمائیں. یہ عورت دیکھیں، اب اس کے منہ پر تو نہیں بولنا کبھی کسی کو کہ تو ہے ناقصات. ٹھیک ہے، وہ روایتوں میں ہے کہ دین میں بھی ناقص ہے، عقل میں بھی ناقص ہے، اور لیکن ہر عورت ناقص ہو یہ ضروری نہیں ہوتا، یہ یاد رکھیے گا. ناقص کو ناقص نہ بولے تو اور کیا بولیں؟ آپ نہیں، مطلب ہر عورت ناقص ہو. بعض اوقات ہو سکتا ہے کہ بیوی شوہر سے زیادہ عقل مند ہو، یہ بھی ممکن ہے، یہ ناممکن نہیں ہے سلمان بھائی. درست فرما رہے ہیں. ٹھیک ہے. اب رہی بات، میں ان کی طرف چلتا ہوں. ٹھیک ہے. اب یہ کہ میں اس اسلامی بہن سے عرض کروں گا جو کسی گھر میں بیوی ہے اور وہ چاہتی ہے کہ مجھ سے مشورہ کیا جائے، تو میرا ان سے عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ سے اگر مشورہ کیا جائے تو آپ مشورہ دیں گی یا اپنا حکم جاری فرمائیں گی. اگر آپ مشورہ دے رہی ہیں اور آپ کو واقعی اتنی سمجھ اور عقل ہے کہ مشورہ ہوتا ہے، مشورہ حکم نہیں ہوتا، اور شوہر پر حکم ہو ہی نہیں سکتا، یہ اس کی اجازت نہیں ہے. تو اگر مشورے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ مانیں تو آپ کی مرضی، نہ مانیں تو آپ کی مرضی. نہیں، جب ماننا اپنی ہی چلانی ہے تو پھر پوچھنے کا کیا فائدہ ہے؟ یہ تو بھئی نہ پوچھو نہ بات ہو. اب جب پوچھا ہے تو کم از کم بات کو ویلیو تو دی جائے نا، اور ویلیو یہی ہے کہ جو کہا جا رہا ہے اس پر وہ عمل کرے. اگر اچھا مشورہ ہوگا تو ویلیو دی بھی جائے گی. دیکھیں، مشورہ تو مشورہ ہی ہوگا نا سلمان بھائی. مشورے کا یہ ہوتا ہے کہ مشورہ لیا جاتا ہے تو جو بھی مشورہ دے گا اس کو یہ کبھی نہیں سوچنا چاہیے کہ جب میری بات ماننی نہیں تھی تو آپ نے مشورہ کیا کیوں. پھر اور کیا سوچے آپ؟ نہیں، یہاں درست کرنی، سوچ درست کرنی ہے. اچھا. کیونکہ مشورہ ہوتا یہی ہے کہ بھائی میری رائے یہ ہے، آپ کو جو بہتر لگے کر لیں. یعنی بھائی میں آپ سے بھی مشورہ کر رہا ہوں، میں ان سے بھی مشورہ کر رہا ہوں، میں ان سے مشورہ کر رہا ہوں. ٹھیک ہے. میں نے گھر کے 4 افراد سے مشورہ، اچھا اب فیملی ہے تو مجھے جیسے کہ گھر لینا ہے. اب میں اپنی بچوں کی امی سے مشورہ کروں، اپنے ابو سے بھی مجھے مشورہ کرنا ہے، اپنی امی سے بھی مشورہ کرنا ہے. ہو سکتا ہے میرے بچے بڑے ہیں، میرے بچوں سے مشورہ کرنا ہے. اب میں سب کی بات کیسے مانوں گا؟ سب یہی کہیں گے جب ہم سے مشورہ کیا تو ہماری بات کیوں نہیں مانی. سب کے مشوروں کے مطابق مشورہ کر کے پھر اپنی عقل سے فیصلے کرنے ہوتے ہیں، اور جو درست فیصلہ ہو وہ کرنا ہوتا ہے. تو یہ چیز ہوتی ہے. تو اس کو مطلب کہ مشورہ اگر مشورہ ہی ہے تو پھر اس میں مطلب برا نہیں ماننا چاہیے، اور بیوی کو
مشورہ مانگے شوہر تو مشورہ ہی دے. اب یہ مسلط ہو جائے گی نا کہ میری بات مانی کیوں نہیں, پھر یہ بیچارہ مشورہ بھی نہیں کرے گا اور آپ سے چھپاتا پھرے گا. تو یہ چیزیں ہوتی ہیں. اب دیکھیں بعض اوقات بعض شوہر جو ہے نا اپنی بیوی کے ساتھ اپنا کاروبار اپنی آمدنیاں چھپاتے ہیں. ہاں چھپاتے ہو آپ لوگ, مجھے بھی اس کا پتہ ہے. اب اس میں کیا ہوتا ہے کہ اس میں بھی اس کو یہ ڈر ہوتا ہے کہ اس کو بتا دوں گا تو یہ اڑا دے گی. اب فضول خرچ بیوی جو ہوگی نا وہ پھر مسائل پیدا کرتی ہے. یہ اڑا دے گی پیسے, یہ اڑا دے گی. اس کا تجربہ ہوتا ہے کہ پیسے اڑا دیتی ہے, اس کو پیسوں کا پتہ چلتا ہے تو یہ فضول خرچی کر دیتی ہے, یا پھر وہ میرے لیے مسائل پیدا کرتی. پھر ایسے لوگ چھپاتے. اچھا چھپاتا مرد ہے نا اپنے لیے نہیں ہے, فیملی کے لیے چھپاتا ہے. اس نے اب جو سمجھدار شوہر ہوتا ہے نا, سمجھدار گھر کا مرد ہوتا ہے, وہ اپنی ذات کے لیے اب کرتا کب ہے, وہ تو جو کر رہا ہوتا ہے بیوی بچوں کے لیے کر رہا ہوتا ہے. نارملی جو میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں, ٹھیک ہے, جنرل بات کر رہا ہوں. تو اس لیے آپ کا کردار پر بہت ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ آپ کے سامنے کھلے کہ نہ کھلے. یعنی کہ کئی ایسے راز کی باتیں ہوتی ہیں جو انسان کے ساتھ لگی ہوئی ہوتی ہیں. اب مثال کے طور پر بیوی, معذرت کے ساتھ, بیوی اس کو ہم کہتے ہیں نا کہ وہ آدمی جیسے پیٹ کا ہلکا ہوتا ہے, اس کے پیٹ میں کوئی بات رہتی ہی نہیں ہے. اب مطلب خدا نہ خاصا بیوی ہے ایسی, اب اس کے پیٹ میں کوئی بات رہتی تو ہے ہی نہیں. اب بولے کہ میرے کو کوئی بات بتا دے, کیوں تم کو بات کدھر سے بتائے, تم کو ابھی بتاؤں گا تو صبح پڑوسی کو پتا چل جائے گا, پڑوسی کو پتا چلے پورے محلے کو پتا چل جائے گا. یہ بات بچوں کو نہیں بتانے تم بچوں کو بتا دو گی, فلاں کو نہیں تم فلاں کو بتا دو گی. تو بعض عورتیں ہوتی ہیں جن کے پیٹ میں بات رہتی ہی نہیں ہے. اب یہ اگر تجربے سے ثابت ہے کہ اس کے پیٹ میں بات رہتی ہی نہیں ہے, اب اس کو بیچارے کو اب بولے مجھے بتا دے کیوں نہیں. ارے خدا کی بندی, تمہیں بتاؤ میلے کو بتاؤ, باتیں کی ہے, تم کو بتانے سے اچھا کہ میں اعلان نہ کروا دوں. میں یہ پرابلم آتی ہے. تو اللہ کرے جو میں عرض کر رہا ہوں وہ سمجھے. اچھا میں تھوڑا سا یہ ذہن میں بات آ رہی تھی سلمان بھائی جی, کہ یہ بھی سمجھے کہ دیکھیں سلسلہ پورا دیکھنا ہوگا. ابھی کا جواب ہو سکتا ہے کسی کی فیور میں جائے, بات کا جواب ہو سکتا ہے کہ دوسرے کی فیور میں چلا جائے, کیونکہ ایک جواب کے اندر سب کو کور کرنا جو ہے نا یہ اتنا آسان نہیں ہوگا, بھی سوالات بھی رہ جائیں گے. جی بالکل صحیح اس فرما لیے رہے ہیں. ہاں ٹھیک ہے, یہاں کال لے لیتے ہیں پھر میسیجز کی بات. ارے کیا بات ہے آپ کی. جی بھائی صاحب, آج کا موضوع بیوی کا کردار. آپ بہت اچھی گفتگو فرما رہے ہیں. بعض اوقات یوں ہوتا ہے کہ شوہر بیوی کو کہتا ہے کہ آپ جو ہے نا کہیں اسکول ٹیچنگ کر لو, کوئی جاب کر لو, تو میں گھر میں رہتا ہوں تو اسی سے گزارا کر لیں گے. اگر ایسا ہو تو لوگ کہتے ہیں کہ یہ دیکھیں بیوی سے کام کرا رہا ہے. اور اگر کوئی بیوی کے کما حق کو وہ صحیح حقوق ادا کرتا ہے, اس کو معاشرے والے کہتے ہیں کہ یہ رن مرید ہو گیا ہے. آپ بتائیں کہ شوہر کیا کرے اور بیوی کیا کرے؟ دیکھیے میں عرض کروں, اگر شوہر کے لیے آپ مجھ سے مشورہ کرنا چاہتے ہیں, میں مشورتاً ابھی آپ سے بات, کوشش کرے کہ بیوی باہر نکل کر جاب و نوکری کی طرف نہ جائے. اگر اخراجات پورے کرنے ہیں اور کچھ اس طرح کی چیزیں کرنی ہے تو گھریلو کسب پر اہمیت دی جائے. میں معاشرے کی جو اس وقت صورتحال اور کیفیت اور دفاتر اور کام کاج کی جگہوں کا جو حال ہے نا, اس کے پیش نظر میں آپ کو ایک مشورہ دیتا ہوں. البتہ اگر عورت شرعی تمام تر قیودات جو شرعی شرائط ہیں اس کے ساتھ اگر گھر سے نکل کر جاب کرتی ہے تو اس کو شرعاً جائز کہا جاتا ہے, ٹھیک ہے. لیکن مجھے آپ بتائیں کہ مرد کو فضیلت دی گئی ہے کہ وہ گھر کا خرچہ چلا, ان پر خرچ کرتا ہے, تو وہ بیوی کو کیوں کہہ رہا ہے کہ تم جاؤ میں گھر میں بیٹھتا ہوں؟ یہ درست نہیں ہے. ٹھیک ہے, کمانا مرد کی ذمہ داری ہے, ٹھیک ہے, عورت کی ذمہ داری کمانا نہیں ہے, یہ میں عرض کر دوں. تو ٹھیک ہے. یہ نہیں. اچھا دوسرا یہ کہ اگر عورت گھر میں تو مرد کا تو کام ہی کمانا ہے, جی تو یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ مطلب کہ زن اگر شوہر بیوی کی کوئی خدمت کرتا ہے, اس کو پانی پلاتا ہے, اس کے ساتھ ہاتھ بٹاتا ہے, اور اگر کوئی کہتا ہے کہ وہ زن مرید ہو گیا یا بیوی کا غلام ہو گیا, تو کہنے والے کی کم علمی ہے. ایسا نہیں ہے. مطلب وہ آپ کی پارٹنر ہے, آپ اس کے پارٹنر ہیں, تو مطلب یہ کہ ایک دوسرے کا خیال رکھ کر ہی زندگی چلتی ہے. اور جو اس طرح کی باتیں کرتا ہے نا کہ خدا نہ خاصا گھر میں 19-20 ہوگا نا, وہ باہر والا آ کر آپ کے گھر کو سنبھالنے کے لیے نہیں بیٹھے گا. اس لیے آپ نے خود عقل سے اور سمجھداری سے کام لینا ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی, میسیج شامل کرتے ہیں. میسیج میں 16 میسیجز میں تقریباً لکھ چکا ہوں ابھی تک. اس میں سے ایک میسیج ہے کہ 2 بچے ہیں, 2 یا 3 بچے ہیں, اور شوہر 7,000 روپے دیتا ہے اور حساب یوں لیتا ہے کہ الامان والحفیظ, سمجھتا ہے کہ میں فضول خرچی کرتی ہوں. کیا فرمائیں گے آپ؟
شوہر کو نرمی اختیار کرنی چاہیے. ٹھیک. اور 7,000 دیتا ہے تو مجھے اس میں یہ انہوں نے نہیں کہا کہ اس کی آمدنی کتنی ہے, ٹھیک. کہ 10,000 میں سے 7,000 دیتا ہے, 8,000 میں سے 7,000 دیتا ہے, جی. کہ 7,000 میں سے 7,000 دیتا ہے. اور 7,000 اگر دیتا ہے تو اس کے کس حساب سے وہ دے رہا ہے. دیکھیں بعض اوقات یہ ہوتا ہے, آپ بھی ایک بجٹڈ آدمی ہے, میں بھی ایک بجٹڈ آدمی ہوں, ٹھیک ہے نا, ہم سب اپنے گھر کو ایک بجٹ کے ساتھ چلاتے ہیں. جی. اور آپ اس بات کو جانتے ہیں کہ اگر ہم اپنے گھر میں 10,000 20,000 25,000 50,000 لاکھ جو بھی آپ دیں گھر کے اندر, تو آپ کے سامنے ایک ایکسپنسز کی ڈیٹیل ہے. جی. تو آپ چاہیں گے یہی کہ وہ ایکسپنسز اس طرح ہی کیے جائیں. بالکل. اگر اس کے علاوہ وہ 10 15 20,000 روپے ادھر ادھر خرچ کر دے گی اور آپ کی اجازت کے بغیر دے دے گی, تو پھر آپ دوبارہ گھر کے لیے بجلی کا بل ہے, دیگر چیزیں ہیں, فیسیں وغیرہ ہے, آپ کہاں سے پیسے لائیں گے؟ لہٰذا جو ایک طے فارمیٹ ہے کہ اسی کے اوپر خرچ کرنا ہے, کہ گھر کے جو چھوٹے موٹے اخراجات ہیں کہ بار بار شوہر سے 200 روپیہ نے 500 روپیہ مانگنا نہ پڑے, اس لیے بعض اوقات یہ دے دیا جاتا ہے. سم ٹائم یہ ہوتا ہے کہ ایک ہمارے بعض کمیونٹی کے اندر, ہماری میمن کمیونٹی میں بھی ایسا ہے کہ شوہر جو نا بیوی کو خرچی دیتا رہتا ہے, یعنی گھر خرچ کے علاوہ 2,000 5,000 روپے جیسی اب اس کی گھریلو انڈرسٹینڈنگ ہے وہ دیتا, تو وہ اس کو یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنی ذات کے لیے کچھ نہ کچھ لینا کرنا کرے تو وہ کر سکے, چاہے تو سیونگ کر لیں, چاہے تو وی سی بھر دے, اس کے بی سی بھر دے اس کے ہاتھ میں. تو یہ چیزیں بعض اوقات ہوتی ہیں. تو اگر شوہر خرچے وغیرہ دینے کے بعد اگر خرچے وغیرہ کے حوالے سے بات چیت کرتا ہے تو اس میں تو دیکھیں مذائقہ نہیں ہونا چاہیے, کہ انڈرسٹینڈنگ ہونی چاہیے. البتہ اب بدتمیزی کرتا ہے یا ایک سختی کے ساتھ لیتا ہے تو یہ اس کے مزاج کی خرابی ہے جو اس کو درست کریں. تمام شوہروں کو چاہیے کہ اپنے مزاج میں نرمی اور محبت پیدا کریں. وہ ایٹ لیسٹ وہ آپ کی بیوی ہے, وہ آپ کی پی اے نہیں ہے, آپ کی سیکرٹری نہیں ہے, آپ کی ملازمہ نہیں ہے, آپ نے کوئی اس کو سیلری پر نہیں رکھا. ملازم کے ساتھ بھی نرمی اور اس نے اخلاق کے ساتھ مظاہرہ کرنا چاہیے. بیوی تو پھر بھی بیوی ہوتی ہے. اللہ اکبر. یہ میسج ہے کہ بیٹا اگر بیوی کے کہنے پر ماں کو مارتا ہو اور بہت شدید مارتا ہو, بیٹا بیوی کے کہنے پر اگر ماں کو مارتا ہو اور بہت شدید مارتا ہو, اب ماں کیا کرے؟ اللہ اللہ اللہ. ماں بیٹا بھی یہ کیے. نہ یہ بیٹا کیسا ہے یار, سمجھ نہیں آ رہی. یہ کیسے ہو سکتا ہے یار کہ بیٹا بیوی کے کہنے پر ماں کو مارے یار؟ میں نے رمضان المبارک کے اندر ہو سکتا ہے یہ ماں کو مارے؟ یہ فیکٹ ہے. میں نے واقعات بیان کیے لیکن کیا اب بھی ایسا ماں ہوتا کو ہے؟ مارنے کے بھی ہیں, باپ کو مارنے کے بھی ہیں میرے حضور. باپ کو یوں مطلب بوڑھا باپ سفید داڑھی اور یوں تھپڑ جوان بچہ مار رہا ہے. العیاذ باللہ, اللہ محفوظ فرمائے. یہ دیکھی بھالی بات میں آپ سے یہ یقیناً ایک بیٹے کی بدبختی ہے اور قبر و آخرت کو اپنے داؤ پہ لگا رہا ہے, دنیا کو داؤ پہ لگا رہا ہے. ٹھیک ہے نا, ایک ایسی عورت کی بات مان رہا ہے کہ جس کا رشتہ ایک دھاگے کی طرح ہے, کبھی بھی ٹوٹ جائے, اور اس کے کہنے پر اس کی طرف ہاتھ اٹھاتا ہے, اس پر ظلم کرتا ہے کہ جو کسی بھی توڑے سے نہیں ٹوٹ سکتا. یعنی ماں بیٹے کا رشتہ کبھی نہیں ٹوٹ سکتا, نیور. یہ بلڈ بانڈ ہے, نیور بریک. تو یہ چیز تو زیادتی ہے کہ اگر ایسا کرتا ہے. اور یہ بھی ضروری نہیں کہ بیوی کے کہنے, یار بیوی کے کہنے پر کیوں مارے گا؟ بیوی کیوں بولے گا اپنی ماں کو جا کے مار یار؟ کیوں؟ یہ دیکھیں بیٹا بے شرم بے غیرت, خدا نہ خواستہ ایسا اس کو غصہ آ جاتا ہے اور ماں باپ پر ہاتھ اٹھا دیتا ہے, بدبختی ہے اس کی, تو یہ ایک الگ ٹاپک ہے. لیکن میں یہ سمجھنے سے تھوڑا سا مجھے دقت ہو رہی ہے کہ بیوی کیسے بولے گی کہ جا اپنی ماں کو مار, یا بیوی کے ماں کو کیسے مارے گا؟ بیوی ایسی بول نہیں سکتی. میرا ایسا گمان ہے, کیونکہ ایسی عورت کیسے ہوگی یار جو مطلب کہ اپنی ساس پر ہاتھ اٹھوائے گی شوہر کا, کہ یہ پاسبل نہیں ہے. بلکہ حقیقت یہ ہے کہ میں ایک فیملی کو جانتا ہوں, اپنے سلمان بھائی جی, کہ اس کی بیوی کا کردار یہ ہے کہ وہ اگر شوہر اپنے والد یا ماں یا اس طرح فیملی ممبر سے کوئی مطلب کہ بات چیت نہ ہونا تو وہ آگے بڑھتی ہے کہ اپنی ماں کو نہیں پوچھ رہے, اپنے بابو کو نہیں پوچھ رہے, اپنے اس کو نہیں پوچھ رہے, اپنے اس کو, یعنی وہ اپنے شوہر کے اندر ماں باپ کی محبت اس کے فیملی کی محبت پیدا کروا رہی ہے. اور خدمت الگ, یہ بھی تو بیوی ہے یار گھر کے اندر. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی بیوی اپنے شوہر کے ذریعے ماں کو ہاتھ اٹھوا دے؟ سمجھ نہیں آ رہا. اگر خدا نہ خواستہ اگر ایسی عورت ہے
تو اب میں اس کے لیے یہ کہوں گا کہ وہ ڈرے اللہ سے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ جس دن یہ ساس بنے گی نا اس دن مقافات عمل ایکٹیویٹ اور اس کا بیٹا کہیں اس کے پر ہاتھ نہ اٹھائے. لیکن اب رہی ماں کیا کرے. سوال کے اندر کیا تھا جی ماں کیا کرے. دیکھیں ماں کیا کرے یہ میں آپ کو بتاتا ہوں. ماں کیا کرے. ایک بچہ اپنی بیوی کے بہکاوے میں آ کر ماں کو جنگل ویرانے میں لے گیا, اجالے میں, کہا ماں میں آ رہا ہوں, وہ چھوڑ کر چلا گیا. تو شام کا ٹائم تھا, تھوڑا اجالا تھا, اب وہ آہار نہیں رہا تھا. ایسے میں ایک شخص اس ویرانے میں داخل ہوا, جنگل تھا, بیابان تھا. تو کہا بڑی ماں خیریت؟ کہا بیٹے کا انتظار کروں, بیٹا آیا نہیں ہے. تو آ جائے گا ماں, پریشان کیوں؟ کہا پریشان اس لیے ہوں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی درندہ میرے بیٹے کو کھا جائے. یعنی جنگل بیابان میں بیٹھی ہوئی ماں اپنی بے بسی پر ترس رحم کھانے کے بجائے اپنے بیٹے کو تب بھی یاد کر رہی ہے. یہ ماں ہوتی ہے. تو اگر خدا نہ خواستہ ایسی اولاد, خدا نہ خواستہ اگر کسی کی نصیب میں ایسی اولاد ہے, میں ہاتھ جوڑ کر عرض کرتا ہوں کہ اس کو معاف کر دیجئے. اور اس میں پھر بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اپنے بھی ماضی کو یاد کیا جاتا ہے کہ ہم نے ایسا کیا کیا ہے. اللہ محفوظ فرمائے. ایسا بچوں کے ساتھ بڑے بڑے معاملات ہوتے ہیں, ہو جاتے ہیں جنہوں نے خدمتیں کی ہوتی ہیں, جن بہوؤں نے ساس کی خدمت کی ہوتی ہے, اس کو سنبھالا ہوتا ہے, ایون کہ ساس بستر پر ہوتی ہے, بیڈ پر ہوتی ہے, پھر بھی اس کی خدمت کی ہوتی ہے, جس طرح بچے کو سنبھالتے ہیں یوں سنبھالا ہوتا ہے. لیکن جب ان کی باری آتی ہے, وہ ساس بنتی ہیں, تو پھر ان کی بہویں بعض کا جو ان کے ساتھ کرتے ہیں نا, پنجابی میں کہتے ہیں کتے دے پانڈے پانی پا کے پیانا, یہ لفظ بولا جاتا ہے. یعنی اتنا ذلیل, اتنا مطلب ان کو ٹیز کرنا. اب آپ دیکھیں کہ اگر بچہ جو ہے, بیٹا جو ہے, یہ اپنی ماں کو 5,000 روپے خرچ دے رہا ہے, اور بیوی جو ہے یہ بولے کہ تم اس کو بولے, اپنی ساس کو بولے, بہو اپنی ساس کو کہہ رہی ہے کہ تم اکیلی ایک عورت ہو, تم کھانا تم نے یہیں پر کھانا ہوتا ہے, 5,000 روپے لے کے تم نے اپنی جو ہے وہ بٹوے میں جو ہے وہ ڈال لیا ہے, تو یہ 5,000 روپے نکالو ادھر. اور اگر تم نے اپنے پاس رکھنے 5,000 روپے, تو اگر تم نے چائے بھی پینی ہے تو پھر دودھ بھی اپنا لے کر آؤ, اپنا مطلب سامان کرو. تمہاری بیٹیاں آئیں, ان کو پھر خرچہ بھی ان کے اوپر تم ہی کرو, ہم تو نہیں کریں گے. مجھے تمہارا بیٹا دیتا ہے اس میں تو میں یہ گھر کا خرچی چلا سکتی ہوں. اگر بیٹا اپنی ماں کے ساتھ حسن سلوک کرتا ہے, ہاں جی, اور اپنی ماں کو اس طرح پیسے دیتا ہے, تو اس میں بیوی کو شکایت کیوں؟ نمبر 1. اور اگر شکایت یہی ہے نا کہ اس کو ایک عورت اس کو کیوں دے رہا ہے, بھائی ہمیں دے. شکایت کیوں؟ یہ غلط شکایت ہے نا. ٹھیک ہے. لیکن دوستو اس کا میں ایک پہلو بیان کرتا ہوں آپ کو, کہ اگر گھر تنگی سے چل رہا ہے, جی دقت ہے گھر میں, آمدنی کم ہے, خرچہ زیادہ ہے, اور اگر بیٹا ماں کو 5,000 روپے دے رہا ہے اور ماں بھی ساتھ رہتی ہے, اور ماں دیکھتی ہے کہ گھر میں واقعی تنگی ہے, تکلیف ہے, پریشانی ہے, دودھ, اناج, راشن, لیکن بیٹا میرے ساتھ حسن سلوک کر رہا ہے, تو کیا ماں کی یہ ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ اپنے ان پیسوں سے, جب کہ ماں کے استعمال میں نہیں ہے, اس کی کوئی سی حاجت نہیں ہے, خالی پیسہ جمع, پیسہ کیا لے جائے گی ماں بھی, تو کیا اس کا یہ نہیں ہے کہ وہ اپنی گھر میں, اپنے بچے کے گھر میں یہ اپنا کو کنٹریبیوشن کر لے کہ بیٹا, یا کہتے ہیں بیٹا مجھے 1,500 2,000 دے دے, ایک مثال دے رہا ہوں, بکیا بیٹا تو گھر کے اندر دیکھ بچوں کو ضرورت پڑتی ہے. اگر ماں یہ کرے تو کیا حرج ہے؟ البتہ ماں کرے یا نہ کرے, بہو کو اس بات کی اجازت نہیں دی جائے گی کہ وہ اپنی ساتھ کے ساتھ بدتمیزی اور بد اخلاقی کرے. لیکن دیکھیں میں نے کیا کہا سلمان بھائی, کہ ہر سوال کے ساتھ 6 7 پہلو نکلیں گے, کیونکہ یہ پہلو کو نظر انداز کر کر اگر ہم جواب دیں گے نا تو پھر ہوگی گڑبڑ. کیونکہ مطلب بات ہوگا, بہو کہے گی کہ کیا اس ساس کو نظر نہیں آتا کہ میرے گھر کے اندر اتنی تنگی ہے, اتنی پریشانی ہے, دوا کے پیسے نہیں آتے, یہ مطلب مقروض ہو جاتے ہیں, یہ تو اس کے دل میں خدا نہ خواستہ اپنی ساس کے لیے نفرت و بغض پیدا ہونا نہیں چاہیے. لیکن اگر گھر کے حالات خدا نہ خواستہ درست نہیں ہیں تو پھر وہ ایکسپیکٹ تو کرے گی نا کہ میری ساس بھی میرے ساتھ کوئی اس طرح کا کردار ادا کرے. تو یہ چیزیں جو ہے نا یہ ضرور دیکھی جاتی ہیں, کیونکہ بیٹا جو ہے نا وہ فرما بردار ہی بننے کی کوشش کرے گا ماں کی, لیکن ماں اپنے بیٹے کی فرما برداری کا امتحان تو نہ لے. مدینہ ٹھیک ہے, درست فرمایا. دونوں طرح سے گفتگو ہو گئی اور بہت پیاری گفتگو ہو گئی. ایک پازیٹیو میسج بھی ہے ہمارے پاس کہ میرے بابا کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے اور میری امی میرے والد صاحب کی بہت خدمت کر رہی ہیں, اور میرے والد نے میری خالہ کے سامنے میری ماں کی بہت تعریف کی, اور اس سے میری امی کی بڑی حوصلہ افزائی ہوئی.
تو اسلامی بھائیوں کو چاہیے کہ اپنے گھر والوں کی تعریف بھی کیا کریں، اس سے بھی بہت فوائد ملتے ہیں۔ نہیں، یہ ایک طرح سے پازیٹیو یہ ہے کہ بہو اپنے سسر کی خدمت کر رہی ہے، یہی ہے نا؟ جی بہو اپنے سسر کی نہیں خدمت کر اپنے رہی ہے، شوہر کی، بیوی اپنے شوہر کی خدمت کر رہی ہے، بیوی اپنے شوہر کی خدمت کر یعنی رہی یہ ہے بیٹی کا میسج ہے اس طرح سے کہ میری ماں میری ماں میرے ابو کی بہت خدمت کر رہی ہیں اور اپنے میرے والد نے ان کی سلمان تعریف بھائی ایسی ہزاروں کو اسلامی بہنیں ملیں گی کی۔ جی جو مثالی بیویاں ہیں۔ آپ کو مثالی بیوی کہاں ملتی ہے؟ مثالی بیوی کیا ہوتی ہے؟ مثالی بیوی وہ ہوتی ہے جو اپنے شوہر کی خدمت اور اس کی اطاعت و فرما برداری اور اس کی رضا کے لیے کام کرتی ہے۔ ماشاءاللہ، مثالی بیوی وہ ہوتی ہے جو شوہر کے والدین کے لیے بڑا مطلب کہ حسن اخلاق کا مظاہرہ کرتی ہے۔ مثالی بیوی وہ ہوتی ہے کہ جب شوہر آتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ میری بیوی نے میرے پیچھے میرے کام کاج، گھر کی صاف صفائی اور اولاد کی تربیت میں ایک اہم کردار ادا کیا ہے۔ میں کہتا ہوں مثالی بیوی وہ ہوتی ہے کہ اگر بیٹا اپنے ماں باپ سے روٹھا ہے نا تو وہ اپنا کردار ادا کر کے اس روٹھے ہوئے ماں باپ کے ساتھ معافیاں منگواتی ہے اپنے شوہر کو کہ آپ کو اپنے ماں باپ سے معافی مانگنی چاہیے، آپ اپنے ماں باپ کو چھوڑ کر بیٹھے۔ میں نے ایسے واقعات پڑھے ہیں کہ بہو نے بیٹے اور ماں باپ کو ملایا ہے مرحبا، جو الگ ہو گئے تھے، یعنی بیٹا بعدوں کا دماغ خراب ہوتا ہے اس کا، وہ ماں باپ سے لڑ کر بیٹھا ہوا ہوتا ہے، تو بری بیوی اس کا فائدہ اٹھاتی ہے کہ یہ نہ جائے اپنے ماں باپ کے قریب، مگر نیک اور اچھی بیوی یہ چاہتی ہے کہ میرا شوہر یہ کہیں ماں باپ کی نافرمانی کے وبال میں جا کر جہنم کی آگ میں نہ چلا جائے، اور وہ اپنے اس کے ماں باپ کے ساتھ اس کی صلح کرواتی ہے، ترکیبیں بناتی ہے، جدائی نہیں کرواتی۔ اچھی بیوی ملاپ پیدا کرواتی ہے، جدائی پیدا نہیں کرواتی۔ اچھی بیوی اپنے شوہر کو اس کے ماں باپ کا فرما بردار بناتی ہے۔ اچھی بیوی اپنے ماں باپ کی عزت کا بھی خیال رکھتی ہے کہ کہیں اس کے ماں باپ پر کوئی بات نہ آ جائے، وہ ایسا کردار ادا کرتی ہے اپنے سسرال میں، اپنے شوہر میں، کہ وہ کہنے پر مجبور ہو جاتے ہیں کہ یار واہ کیا تربیت ہے تمہارے ماں باپ کی، ماشاءاللہ، یہ یاد رکھیے گا۔ مدینہ، ٹھیک ہے جی، کال بھی لیتے ہیں لیکن پہلے میسج میں کرتا ہوں، اسی جو آپ نے گفتگو فرمائی ہے اسی سے ریلیٹ کرتا ہے کہ میری بیوی کا کہنا ہے کہ پہلے اہمیت میری ماں کی ہے، میرے باپ کی ہے، میرے بھائی کی ہے، میری بہن کی ہے، پھر آپ کی اہمیت ہے کیونکہ آپ خاوند ہیں اور وہ میرے ماں باپ بہن بھائی ہیں۔ نہیں، آپ میری بیوی ہیں، جی شوہر کہتا ہے نا، بیوی کہہ رہی ہے اپنے شوہر کو ہاں، کہ پہلے جو اہمیت ہے یہ میرے ماں باپ بہن بھائی کی اہمیت اپنے ہے، میکے کی۔ ہاں پہلے اہمیت ان کی میرے میکے کی ہے، اس کے بعد آپ کی باری ہے کیونکہ آپ میرے شوہر ہیں، خاوند ہیں۔ بیوی کو یہ سمجھ جانا چاہیے کہ شادی کے بعد اس پر شوہر کی اطاعت غالب آ جاتی ہے، یعنی شوہر کی فرما برداری غالب آ جاتی ہے، اور وہ جو اس کا جو میکا ہے نا اب وہ مطلب کہ وہ سیکنڈ نمبر پر آ جاتا ہے، ٹھیک، فرسٹ نمبر پر اس کا سسرال ہے، اور سسرال میں اس کو اپنے اخلاق اور کردار کے ساتھ کام کرنا ہے، کیونکہ اس کی شوہر کی اطاعت، شوہر کی فرما برداری اور شوہر کی رضا یہ وہاں ہے، اور وہیں اس کا سکون بھی ہے، یہ بھی عرض کر دوں۔ اڑی کرنے کا کوئی فائدہ نہیں، آپ اڑی کریں گی نیچر سے ہٹ کر، معاشرے سے ہٹ کر چلیں گی، آپ کا گھر اللہ نہ کرے ٹوٹ جائے گا، اڑی نہ کریں۔ ٹھیک ہے، اور اپنے مطلب یہ درست نہیں ہے جو انہوں نے جو لاجک بیان کی ہے، صحیح، یہ درست نہیں ہے، مگر یہ کہ یہ اس کا دوسرا پہلو میں عرض کر دیتا ہوں، اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ شوہر کے والدین اور بھائی بہنوں کے سامنے آپ کی بیوی ایک نوکرانی بن کر، ایک خادمہ بن کر جیے گی، اور آپ بیٹھ کر اس کی بیوی کی ماں باپ کو برا بھلا اور اس کے بھائی بہنوں کو نوکر ملازم برا بھلا کہیں گے۔ آپ کا بھائی گھر میں ہے اور آپ اپنی بیوی کو اب تیرے بھائی کو بول یہ ذرا لے کر آ جا، آپ اپنے بھائی کو بولو نا، آپ کے بھائی پر آپ کی نہیں چلتی، آپ کی بیوی اپنے بھائی کو بولے گی کہ ذرا ہمارے گھر کے لیے یہ لے آنا۔ آپ اپنے گھر سے کسی سے کام نہیں کروا سکتے، اور آپ کے بھائی آپ کی بیوی سے کام کرائیں گے، آپ کی بہنیں آپ کی بیوی سے کام کرا رہی ہوں گی، اور وہ سب کے لیے دوڑ رہی ہوگی گھر کے اندر، جیسے کہ آپ کوئی مطلب کہ عجیب و غریب، میں کہہ رہا ہوں تو مجھے عجیب و غریب لگ رہا اگر ایسا ہو تو ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے۔ مہربانی کریں اپنی کردار میں، اپنی سوچوں میں اعتدال پیدا کریں کہ بیوی اپنے کردار کو سمجھے اور شوہر اپنے کردار کو بھی سمجھے۔ مدینہ، مختصر سوالات ہیں، ان کو بھی لینا ہے لیکن پہلے کچھ کالز کو لیتے ہیں۔ جی، بیویاں آج کل شوہروں کے لیے تو بالکل تیار نہیں ہوتی، لیکن کہیں شادی بیاہ پہ جانا ہو تو اچھی طرح تیار ہو جاتی ہیں، بناؤ سنگار کر لیتی ہیں، تو یہ بیوی کا آج کل کردار رہ گیا ہے۔
اور دوسرا یہ عرض کرنا تھا کہ بس گھر جاؤ تو وہی جلی کٹی باتیں روزانہ وہی فائلیں کھل جاتی ہیں کہ پیسے نہیں دیتے، میری فلانی بہن کا میاں اتنے پیسے دیتا ہے، اس طرح کی باتیں، اور بس اس کے متعلق کوئی ایسے مدنی پھول عطا کریں کہ بیویوں کو عقل آ جائے۔ ایسا بھی ہوتا ہو، ایسا میں علم کی کمی ہے، اور واقعی صحیح بولتا ہوں، بعض عورتیں اللہ کی پناہ بہت ہی بد مزاج اور بد اخلاق قسم کی ہوتی ہیں۔ اگر آپ ایسی ہیں سننے والی تو خدا را اپنی حال پر رحم کریں کہ قیامت کے دن اللہ کے حضور کہیں آزمائش نہ ہو جائے، یعنی جس کا شوہر بھی، عورت اس حال میں مری جس کا شوہر اس پر راضی تھا، اس کے لیے جنت کی بشارت ہے، روزے نمازوں کی پابندی بھی کرتی ہو، تو ایسی صورت میں اول تو یہ کہ تیار ہونا، تو عورت کی زیب و زینت اور آرائش جو ہے نا صرف اس کے شوہر کے لیے، تو مہربانی کر کے اس کو لیں، اور باہر جب آپ کو اپنے آپ دکھانا ہی نہیں ہے تو پھر باہر کے لیے بننا سنورنا کیسا؟ تو جب گھر کے اندر ہے، گھر میں شوہر ہے، بس آپ ہیں اور آپ کے شوہر ہیں، اور بس مدینہ مدینہ کرتے رہیں۔ اور رہی بات، دیکھیں جب بھی شوہر گھر آئے نا، جب بھی شوہر گھر آئے، میں نارمل بات کر رہا ہوں، مہربانی کر کے تربوز کی طرح منہ پھلا کر کے آؤ، آپ بھی آ گئے، یہ کو آنے کا ٹائم ہے، تو بولے ٹھیک ہے بھائی میرا جانے کا ٹائم ہے، دروازہ بند کرو میں جاتا ہوں، ابھی روز کہاں میں تمہاری مغز ماری لوں۔ ایسے کیسے آپ کا گھر چلے گا؟ وہ آیا ہے، دیکھ ایک ایسے ہی ایگزامپل دیتا ہوں، ٹھیک ہے؟ جب شوہر گھر آئے نا تو مسکرا کر پہلے اس کو گھر میں لائیں۔ شکایت ہے ابھی کبھی نکالنی ضروری ہے، تھوڑا ماحول بننے دیں، گھر میں آئیں، پھر اس کو پانی پلائیں، کھانے کا ٹائم ہے تو کھانا کھلائیں، وہ تھوڑا فریش ہو جائے، تھوڑا سکون میں آ جائے، اور اس کے بعد بیٹھ کر اگر مناسب ہو تو دو باتیں کر لیں، یوں کر کے پھر روزانہ کی بھی فائل کہ جناب پیسے نہیں ہے، یہ نہیں، اچھا آپ اس کی کسی کی بہن دیتے وہ اس کے شوہر کی آمدنی اچھی ہے، آپ کے شوہر کی آمدنی کم ہے، کسی کی اپنے شوہر کی آمدنی پر، اپنے شوہر کی کمائی پر اس کو تانا دینا کیسا؟ نہیں دینا چاہیے، کبھی بھی نہیں کرنا ٹھیک۔ چاہیے، اس سے آپ کو اللہ نہ کرے گناہ ہوگا اور دل آزاری ہوگی، اور شوہر نیک ہے اور آپ اس کو اذیت دیں گی تو حور عین، جنت کی حوریں کہتی ہے کہ تو کیوں اس کو تکلیف دیتی ہے، یہ کل ہمارے پاس آنے والا ہے۔ اذان کا جواب دیتے تھے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ أشهد أن لا إله إلا الله اشہد ان أشهد لا أن الہ لا الا إله إلا الله اشہد ان لا الہ الا اللہ أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح
पंद्रह मैसेजेस अभी मेरे पास बाकी हैं और कॉल्स ये अलग हैं. कॉल ले लेते हैं फिर आगे. जी हाजी साहब से मेरा ये सवाल है, क्या बेटियां इसलिए ब्याही जाती हैं कि वो घर पे जाकर उन ससुराल में नौकरानी बन के रहें, सारे सुबह से रात 12-12, 2-2, 3 बजे तक काम करते रहें, और ना सास काम करे, ना बहू है, ना नंद काम करे, और देवर का भी कपड़े इस्त्री करे, दोस्तों सबका खाना पकाए, ये करे, एक मिनट के लिए आराम नहीं. ये इस तरह मतलब इन्हें बहू को रखना चाहिए, या बहू की कोई वैल्यू ही नहीं है इस माशरे में, कोई अहमियत ही नहीं है. माँ बाप मजबूर होते हैं, खामोश रहते हैं, चलो पता नहीं अल्लाह सही कर देगा. मतलब कभी आप इस पे भी प्रोग्राम करें ना कि बहुओं को इन्हें किस तरह रखना चाहिए, ससुराल वालों में, ससुराल वगैरह में सास और बहू को भी समझाना चाहिए कि भाई, और नंद को भी समझाना चाहिए कि भाई उनका भी कोई हक है घर पे, वो भी हाथ में काम बैठाए, सोते ही रहना नहीं चाहिए. सारा दिन वो सोती रहे और बहुएं काम करती. आपका कॉल सुनकर दिल भर गया मेरा. ना जाने कितने ही घरों की आपने तर्जुमानी कर दी है कि ये बेचारी भागती दौड़ती काम करती रहती है, सोए तो उसको उठा दो. ये बहुत अजीब घराना होता है ऐसा, अल्लाह की पनाह. और ऐसा ज्यादती और ऐसा जुल्म का पहाड़ तोड़ा जाता है उस बहू के ऊपर. और अगर खुदा ना खास्ता काम ना करे तो शोहर ही ज्यादती करता है, जुल्म करता है. मैं ऐसे मौके पर कहता हूं कि इसका शोहर किधर है? ए मर्द आप किधर हो? आपकी बीवी क्या इसलिए आप शादी करके लाए थे कि ये घर में, अरे इतना तो बोझ कोई मुलाजिमा पर भी नहीं डालता, घर की नौकरानी पर भी नहीं डालता कि वो भी नौकरी छोड़कर चली जाएगी कि मैं नहीं करती. या अगर इतना काम डालोगे ना तो बोलेगी महीने के 20,000 बढ़ा दो, 10,000 बढ़ा दो. ये बहू है, बिगैर तनख्वाह की मुलाजिमा नहीं है कि इससे मतलब कि इतना लिया जाए. उसको काम करना चाहिए. कोई बाप यानी लड़की के माँ बाप कब कहते हैं कि हमारी बेटी को काम ना करे, लेकिन उसका कोई सपोर्ट तो बने. अकेली सब कुछ करेगी. जब घर में थी तो उसकी माँ और उसकी बहनें करती थी उसके साथ. अब आ गई है, यानी मसला ये है कि शादी से पहले ही सारा इंटरव्यू ले लिया जाएगा कि ये सब कुछ करेगी कि नहीं करेगी, हमको मुलाजिमा चाहिए. ये बाद वक्त गरीब माँ बाप या ऐसे माँ बाप के जो बेचारे नहीं बोल सकते तो वो चुप रह जाते हैं. लिहाजा अगर ऐसी कोई भी फैमिली मुझे सुन रही है इस वक्त, अगर ऐसी को बहुएं घर में होंगी ना, यकीन माने ये फूट फूट कर रो रही होंगी कि ये किसी ने मतलब कि हमारा दर्द तो बयान किया. मुझे वाकई इनके आवाज में कितना दर्द था, आप जरा सोचे तो सही. और ऐसे कितने वालिदैन होंगे जो बस दिल पसीज के बैठे हुए होंगे कि बस अल्लाह बेहतर करेगा, घर भी तो नहीं ना तोड़ना, बेटी अब लगी रहो, क्या कर सकते हैं, नसीब. वो ये बोले नसीब बेटा अब तुम्हारे नसीब में ऐसा ही ससुराल था, बस सब्र करो. ये जुमले बोलते होंगे आप लोगों के लिए. लिहाजा ए ससुराल वालों, अगर ऐसे कोई हैं तो मेहरबानी करें और खिदमत करें, मतलब मिलजुल कर करें. और उसको एक प्रॉपर, जैसे कि अगर घर का एक घर की जो मालिका होती है ना, घर में रहने वाली आपकी पार्ट ऑफ फैमिली है. जिस तरह आपको आराम करने का, उठने बैठने का और थोड़ा यूं सस्ताने का दिल करता है, उसका भी करता होगा कभी. मतलब कि ये करें. हाँ, ये मैं जरूर कहूंगा इस सवाल के, इसमें पता नहीं इनके पास सवाल है या नहीं है. हो सकता है कि बास बहुएं ऐसी हों, ये मैं इसके अपोजिट बात कर रहा हूं कि जो इसके बिल्कुल अपोजिट हो, कि सास उनकी खिदमत करती होगी, नंदे उनकी खिदमत करती होंगी. नंदे तो पता नहीं करती होंगी, वो भी उससे करती हों, या वो खुद को इतना खास काम ना करती हों, लेट उठती होगी, काम में ध्यान नहीं देती होगी, ऐसी भी होती होंगी. फिर वो बहुएं अपने ससुराल वालों पर बोझ बनी रहती हैं. तो कोई बेहतरीन तरीका इख्तियार करें ना, एक दूसरे पर रहम करें, एक दूसरे की ज़रूरतों को समझें, एक दूसरे के आराम और चैन और सुकून को समझें, तो मज़ा आएगा. यकीन माने बास तो नहीं कहूँगा, एक तादाद होगी बेटी के वालिदैन की जो बेचारी दुखी होगी कि अब क्या कर सकते हैं, बेटी तो फंस गई.
یہ بھی ہوتا ہوگا. اللہ ہمارے خود تھوڑی پھنسی ہے، انہوں نے خود ہی پھنسائی. ماں باپ نہ یہ خود پتہ ہی نہیں شادیاں چلتا. کرتے ہیں، اجی پتہ نہیں دیکھ بھال کے کرتے ہیں. پیسے دیکھتے ہیں، ابھی پیسے ہیں ان کے پاس، پیسے ہیں، ہاں جی ہیں، گاڑی سلمان ہے، بھائی، ہاں جی ہے، کاروبار ہے، ہاں جی ہے، عزت ہے، ہاں جی ہے، شہرت ہے، ہاں جی ہے، چلو جی کر دو شادی. اب شادی کر دی، اب بعد میں رو بھی خود ہی رہے. سلمان بھائی کبھی خوبصورت ایسے جوتے لیے ہیں آپ نے جو پہننے کے بعد ٹوٹ گئے ہوں؟ ہاں جی. کیوں؟ آپ کو کیسے، آپ کو نہ سمجھ پڑی کہ یہ پہنوں گا تو ٹوٹ جائے گا، پیسے ضائع ہو گئے آپ کے؟ آپ نے تو بڑے سوچ سمجھ کے جوتے لیے تھے. کبھی ایسا کپڑا لیا ہے جو دیکھنے میں بہت خوبصورت تھا، دھلنے کے بعد پھٹ گیا ہو، رنگ اتر گیا ہو؟ کیوں لیا بھائی ایسا کپڑا آپ نے؟ بعض چیزیں سلمان بھائی ہونے کے بعد پتہ چلتا ہے، پہلے نہیں پتہ چلتا. ٹھیک. بعض چیزیں چھپی ہوئی ہوتی ہیں، بعد میں ڈکلیئر ہوتی ہیں. یہی چیز لڑکی کے ماں باپ کا بھی ہوتا ہے کہ کیونکہ لڑکا بھی تو جہاں بیاہے جائے گا یا بہو جو لائی جائے گی دونوں طرف دیکھتے ہیں. تو کبھی ایک طرف سے بندہ کا دھوکہ کھا جاتا ہے، دوسری طرف سے بندہ دھوکہ کھا جاتا ہے. یہ ہوتا ہے. مگر ان تمام تر چیزوں کے باوجود میں اتنا ضرور عرض کروں گا کہ اب بنانے کے سوا کوئی دوسرا راستہ مت نکالیے گا، اور اللہ تعالیٰ سے اجر کی امید رکھیں، ثواب کی امید رکھیں. ٹھیک. یہ میں ضرور عرض کروں گا. ٹھیک. اور اس طرح گھر میں مل جل کر رہیں اور ایک دوسرے کا غم بانٹ کر کوشش کریں. ٹھیک. بیوی، اچھی بیوی کیسے ثابت ہو سکتی ہے، میں اس پر ایک چند مدنی پھول عرض کروں گا. اچھی بیوی بننے کے لیے اس کا بیوی سے پہلے اچھی بیٹی ہونا ضروری ہے. کیونکہ یہ ایک جرنل ہمارے معاشرے کی پریکٹس ہے کہ جب آپ کی بیٹی سسرال میں جائے گی تو وہاں اٹھنے، کھانا پکانے، برتن وغیرہ دھونے، صاف صفائی کرنے، کپڑے وغیرہ دھونے، کچن اور دیگر گھر کے جو صاف صفائی اور مینٹیننس کی چیزیں ہوتی ہیں اس میں اس کی انوالومنٹ ہونی بہت ضروری ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اگر آپ اپنی بیٹی کو سکھی دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ کو اپنی بیٹی کی شادی سے پہلے اس انداز پر تربیت کرنی پڑے گی کہ وہ گھر کے ان بڑے بڑے موٹے موٹے امور کو، کاموں کو کرنا اور سیکھنا سمجھنا جانتی ہو. ورنہ آپ کی بیٹی شادی کے بعد پریشان ہو سکتی ہے، وہ خود شرمندہ ہو سکتی ہے، کیونکہ اب وہاں اس کے وہ سگے ماں باپ نہیں ہیں، وہاں وہ چیز نہیں ہے. وہاں مطلب کہ ایک اپنائیت کا ماحول پیدا ہونے میں دیر لگتی ہے، تو وقت لگتا ہے. میں ایک اور بات یہاں عرض کرتا چلوں کہ یہ بیوی اور اس طرح کے جو ہم ٹاپک لے کر چلتے ہیں، دیکھیے مطلب کہ پوزیشن بننے میں ٹائم لگتا ہے، یہ یاد رکھیے گا. ہم دنیا میں بھی دیکھتے ہیں کہ لوگ مشہور ہو جاتے ہیں، ان کا معاشرے میں کردار ہوتا ہے. اللہ کے کبھی کونسلر کو دیکھا ہے آپ نے؟ شروع میں اس کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی، لیکن یہ کام کرتے 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 اللہ کے ایک محسوس کی عزت بن جاتی ہے بعض اوقات جو کام کر رہا ہوتا ہے. تو بعض اوقات پوزیشن بننے میں ٹائم لگتا ہے. تو میں تمام وہ اسلامی بہنیں جو گھر میں ایز اے بیوی اور ایز اے بہو اپنا وقت گزار رہی ہیں، اگر خدا نہ خواستہ آپ کے ساتھ کسی قسم کی زیادتی ہو رہی ہے تو مہربانی کر کے آپ ضبط اور صبر سے کام لیں، اللہ کے حضور دعا کریں. اور اگر آپ کی طرف سے زیادتی ہو رہی ہے اور آپ شوہر اور ان کے گھر والوں کے لیے ایک مطلب کہ وہ کہتے ہیں کہ وہ شہزادی بن کر آئی ہیں اور جیسے یہ بن کے کہ میں کیوں کروں گی، میں نہیں کر سکتی، ایسا ہے تو یہ اپنے مزاج کو بدلے کہ اس طرح گھر چلتے نہیں ہیں. دیکھیں میں جرنل باتیں کر رہا ہوں، بعض گھر ایسے ہوتے ہوں گے جن میں کسی کو کچھ بھی کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی ہوگی، گھر میں ملازم اور سارا نظام بنا ہوتا ہوگا، تو وہ ایک الگ ٹاپک ہے. میرا یہاں ایک سوال ہے. آپ نے جیسے فرمایا کہ ویلیو بنتے میں ٹائم لگتا ہے. دیکھیں بات یہ ہے، ابھی یہ وقت ہے، زندگی کا ایک گولڈن ٹائم آپ گزار رہے ہیں. یہ آپ دھکے کھاتے، مارے کھاتے، تانے سنتے اور مطلب پستے پساتے چکی کے پاٹوں میں، ایک طرف سے شوہر ہے، ایک طرف سے بیوی ہے، ایک طرف سے نندے ہیں، ساس ہے، ان میں پستے پساتے ساری زندگی گزار دے، اور جب بوڑھی یہ ہو جائے تو اب جناب بڑی ویلیو بن گئی ہے، تو اب یہ وقت بن گئی. تو مجھے بتائیں اب ویلیو وقت کا کیا فائدہ ہے؟ اب تو زندگی گزر گئی ہے، اب تو آگے قبر ہی رہ گئی. نہیں ایسا نہیں ہے، چند سال عموماً لگتے ہیں. امام کو اپنی پوزیشن بنانے میں وقت لگتا ہے، عالم کو اپنی پوزیشن بنانے میں وقت لگتا ہے، طالب علم کو اپنی پوزیشن بنانے میں وقت لگتا ہے. ہر ایک کو اپنی پوزیشن بنانے میں ایک وقت لگتا ہے. اس کی سروسز جتنی بہتر ہوں گی، اخلاق جتنا بہتر ہوگا، وہ اتنی جلدی انشاءاللہ اپنی منزل کو پائے گا.
اور بعض ہوتے ہیں جن کے مقدر میں آزمائشیں زیادہ ہوتی ہیں. ٹھیک. وہ اللہ تعالیٰ کی رضا پر راضی رہنے کے سوا اس کے پاس چارہ کیا ہے یہ مجھے بتا دو. وہ چلو وہ کہے کہ میں نہیں رہ سکتی یا مجھے گھر توڑنا ہے معاذ اللہ. ٹھیک ہے، میں ایک بات کر رہا ہوں کہ بھائی میں نہیں رہ سکتی، اس گھر توڑنا ہے، تو بھائی گھر توڑ کر ماں باپ کے گھر پہ تو نہیں نہ رہنا، کہیں اور شادی ہوگی، اور شادی اگر وہ اس سے 2 قدم آگے ہوا تو گھر پھر کیا کرو گی. یہ پوزیٹیو چیز آپ اپنے ذہن میں بٹھا کر رکھیں. ہاں بات صورتیں ہوتی ہیں جس میں پھر آدمی ایکسٹریم پر چلا جاتا ہے اور پھر کوئی صورت بقیہ رہتی نہیں ہے. ٹھیک ہے. گھڑی سلسلے کا وقت. ہاں جی. اور میرے پاس تقریباً 18 میسیجز ہیں. ایک ملتان شریف سے میسیج ہے ہمارے پاس کہ انہوں نے کہا کہ میرا نام محمد حسین ہے، مجھے کلمہ طیبہ آپ نہیں پڑھایا تھا ملتان شریف میں، اللہ آپ کو برکت دے. اور ان کے سوال کا یہ آخر میں آپ نے جواب بھی دے دیا. ماشاء اللہ خوش رکھے. کوئی بہت امپورٹنٹ کال اگر توجہ میں ہو تو، کیونکہ کالیں تو بہت ہوں گے، اب سب سنی ہوئی بھی بیچاروں نے نہیں ہوں گی، تو کوئی ہو تو 1 آدھ منٹ میں چلا دیں. میرا خیال ہے یہ ہمیں مجھے خود ایسا کلک رہتا ہے سلمان بھائی کہ یار اتنی اسلامی بہنوں نے اور اتنے لوگوں نے کال کی ہوگی کہ یار ابھی ہم بیٹھے ہوں گے، ہمارے مسئلے کا کوئی نہ کوئی حل ہو سکتا ہے نکل آئے. جی جی جی. لیکن میں کیا کروں، میری خود سمجھ میں، آپ مجھے بتائیں میں کیا کروں. بالکل ہاں نہ کا جواب بن نہیں رہا ہے میرے سے. تھوڑی تھوڑی مجھے ڈیٹیل دینی پڑ رہی ہے تاکہ فیملی کے ہر ممبر کو کور کرنا بہت ضروری ہوتا ہے، ورنہ بعد نفسانی طور پر پھر وہ ممبر جو ہے نا واپس سے باہر ہو جاتا ہے. یہ بھی نہیں ہونا چاہیے. جی. یہاں ایک بڑا ایک اہم میسج بھی ہے کہ میں ایک تو میرے اوپر ظلم کیا ہے، میں اپنے ماں باپ کے گھر میں ہوں، اب شوہر کہتا ہے کہ تمہارے ماں باپ تمہیں خود ہی چھوڑ کر جائیں، اور یہاں پر جو ہیں وہ میری ماں سے، میری بہنوں سے اور مجھ سے معافی بھی مانگ کر جائیں. یہ بھی ایک سوال ہے. دیکھیں اس میں یہ اس ہوتا کے ہے علاوہ اور بھی ہے سلمان بھائی، یہ اور اس طرح کے کئی کیسز ہو سکتے آتے ہوں. دیکھیں اس میں یہ ہوتا ہے کہ اس میں بیچ میں کوئی منصف بنا لیں، کوئی شرعی رہنمائی لے لیں، کیونکہ پتہ نہیں ہوتا کہ اگر وہ مطالبہ ہے تو وہ مطالبہ کتنا صحیح ہے کتنا غلط ہے، ہم نہیں جانتے. کہ ایسی صورت میں بعد اوقات لڑکی گھر چھوڑ کر چلی جاتی ہے اور اتنا پیچھے وہ اپنے سسرال میں زیادتی کر کے گئی ہوئی ہوتی ہے کہ بعد اوقات بہت کنڈیشنوں کے ساتھ واپسی پاسبل ہوتی ہے، اور بعض اوقات ایسا نہیں بھی ہوتا، یہ بھی ہوتا ہے. تو ایسی صورتحال کے اندر کوئی اچھے خاندان کے منصف، ایک اچھے لوگ، کیونکہ جب 2 خاندانوں میں اس طرح میاں بیوی میں اس طرح جھگڑا ہو جائے نا تو بیچ میں ایک پنچ بنائی جاتی ہے، ایک اچھے لوگ خوف خدا والے جو ملانا چاہیں وہ کھڑے کیے جاتے ہیں، وہ انشاءاللہ بیچ کی کوئی صورت عموماً نکال لیتے ہیں اور گھر ٹوٹنے سے بچا لیتے ہیں. یہ چیزیں کرے. سورہ نور میں غالباً یہ پورا مطلب کہ وضاحت جو میں نے کی، اس کا خلاصہ میں نے عرض کیا ہے، یہ موجود ہے. تو اللہ نے چاہا تو اس سے بہتر ہو جائے گا. اور مثال کے طور پر اگر شرعاً یا اخلاقاً کسی قسم کی خرابی نہ آتی ہو تو بندہ جھک کر اپنا گھر بچا لے. مدینہ اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا کرے. آمین. کل میرا خیال ہے اس کو کنٹینیو کرنا چاہیے، اسی ٹاپک کو. بہت میسیجز کال نہیں تو کل ہے نا ہم مطلب یہ کہ بیوی اور شوہر دونوں کو مکس کر لیتے ہیں. جی ٹھیک ٹھیک ہے. ٹھیک. صلو علی الحبیب صلی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. تاخیر بڑوں کی میرے غم چھوٹوں پہ کروں،